جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل چیز ہے روح. اس روح کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس روح کی غذا دینا ضروری ہے. اس روح کی غذا یہ ہے اپنا بھی ایمان محفوظ ہو جائے، اپنے بال بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے. یہ زمانہ ارتداد کا زمانہ، فتنوں کا زمانہ ہے. اب تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کالج میں پڑھنے والے، اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ایمان سے اس قدر پھر رہی ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے ان کی ایمان کی حفاظت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. ہم کہہ دیتے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں مانتا، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی. نہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کتاب میں ایک مثال دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ ایک گھر میں بچہ سویا ہوا ہو، دروازہ بند ہو اندر سے اور آگ لگ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے کہ چلو کوشش کیا، نہیں ہو پا رہا ہے؟ نہیں، ہر ممکن ہم کوشش کریں گے کہ اس بچے کی جان بچ جائے. اپنے سے کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، فائر گریڈ والے کو بلائیں گے، پولیس کو بلائیں گے، چھت کو توڑنے کی کوشش کریں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے اس بچے کی جان بچ جائے. اس لیے کہ اگر ہم نے کوشش نہیں کیا، وہ آگ کچھ دیر میں ہمارے لاڈلے کے جسم کو جلا ڈالے گی. کیوں؟ ہمیں معلوم ہے یقین سے کہ آگ میں یہ تاثیر رکھی گئی ہے کہ اگر وہ جسم میں لگ جائے تو جلا ڈالتی ہے. میرے بھائیوں، یہ گناہ، یہ معصیت، یہ نافرمانی، یہ شرک، یہ کفر ہماری روح کو جلا ڈالتی ہے. روح سب سے بنیادی چیز ہے. انسان کے اندر اگر روح نکل جائے تو انسان لاشے بن جاتا ہے. لاشے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، منسٹر صاحب تھے، پردھان منتری تھے. تھوڑی سی روح نکل گئی تو سب کچھ موجود ہے. وہی آنکھ موجود ہے، وہی کان موجود ہے، وہی دماغ موجود ہے، لیکن بولتے ہیں کیا ہے؟ میت آ رہی ہے. کوئی نہیں بولتا ہے کہ علامہ صاحب آ رہے ہیں، کوئی نہیں بولتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور اپنے علاقے میں دینی تعلیم کو عام کریں. اپنے بھی پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بھی پڑھائیں. پڑھنے والے، پڑھانے والے ان کی تعاون کریں، ان کی مدد کریں. جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پڑھنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو ہم سے ملنا چاہتا ہے، جو ہم سے ملنا چاہتا ہے، جو ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے دنیا میں عمل کر لو، عمل کر لو، جس طرح چاہے عمل کر لو. شراب پی کے زندگی گزار لو، جوا کھیل کے زندگی گزار لو، بدکاری کر کے زندگی گزار لو، چاہے نماز پڑھ کے زندگی گزار لو، عبادات میں زندگی گزار لو. ہم نے تم کو راستہ دکھا دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے دونوں راستہ دے دیا، اچھا راستہ بھی دے دیا، برا راستہ بھی دے دیا. تمہیں اختیار ہے. اور انبیاء کو بھیج کے ہم نے تم کو بتا دیا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ برا راستہ ہے. اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو مجھ سے ملاقات ہو جائے گی، اس راستے پہ چلو گے تو جہنم سے ملاقات ہو جائے گی. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ. تم کر لو جو چاہے عمل، میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. اے انسانو تم جو بھی کرو محنت و مشقت کرتے رہو، مجھ سے ملاقات تم کو کرنا ہے تو کرنا ہے.